اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک کہ بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں اضافہ ہے، وکل محدثۃ بدعہ، دین میں اضافہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ، لیس لهم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ قالوا من یبا یا رسول اللہ؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ احکم الحاکمین، اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل ہے، کرم ہے، جس اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کو ہم اپنے لیے بخشش والا، رحمت والا، جہنم سے آزادی والا، اللہ ہم سب کو یہ رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس رمضان کے اندر اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے۔ یہ پورے کا پورا رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، آسانیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ بھی آسانیاں فرماتا ہے، بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور یہ خیر خواہی کا احساس کا مہینہ ہے۔ یہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ جس انداز سے بھی ہم دیکھیں وہ نیکیوں کی بہاریں لگی ہوئی ہیں، نیکیوں کی بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک اسپیشل کورس ہے، اللہ اپنے بندوں کو کرواتا ہے تاکہ بندے جو ہے نا، جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، ان کو دور کر دیں، ان کو دور کر دیں۔ لیکن ہماری غلطیوں کی روٹین ایسی ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، ہماری جو روٹین ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، رات کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ دینا، لیلۃ القدر کی تلاش اور نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ سارے کام چلتے ہیں، سحری افطاری بھی چلتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ کام ہیں جو وہ
تبدیل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، جس کی وجہ سے انسان کی جو رمضان المبارک کی جو محنت ہے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ انسان جس طرح پہلے تھا عید کے بعد بھی ویسا ہی ویسا ہے، ویسے کا ویسا ہے۔ میں صرف 5 چیزوں کے اوپر بات کروں گا، اگر اس کے اندر ہم ان کی اصلاح کر لیں، ان کو درست کر لیں، جو لوگوں کے اندر موجود ہیں، تو ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ان کی اصلاح نہیں کریں گے نا تو نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہمارا روزہ قبول ہے، نہ قرآن کی تلاوت قبول ہے، نہ رات کا لمبا لمبا قیام قبول ہے، نہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ قبول ہے، نہ رمضان کے اندر جو عمرہ کیا ہے وہ قبول ہے، کوئی بھی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یومئذ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن بہت سے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے ان کی تھکاوٹ ان کی پیشانیوں سے نظر آ رہی ہوگی، چہروں سے تھکاوٹ نمایاں ہوگی، تصلی نارا حامیہ، اس کے باوجود محنت بڑی ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، لیکن وہ جہنم کے ایندھن بن جائے گی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ پھر جہنم کے اندر جب پہنچے گے تو ان کو کھولتے ہوئے ایک چشمے سے، ایسا کھولتا ہوا پانی جو ہانڈی کے اندر رکھتے ہیں نا، جب وہ ابلتا ہے تو اوپر جو ڈھکنا ہوتا ہے وہ اٹھ کر یہ لگتا ہے، ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ انسان پیے گا تو اس کی آنکھیاں کاٹتے ہو وہ پخانے کی جانب سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے کوئی خوراک نہیں ہوگی، صرف ضریع کی خوراک ہوگی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ خوراک ان کو موٹا کرے گی نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی۔ یہ کیفیت ہوگی، وہ لوگ جن کی محنت ضائع ہو جائے گی، محنت کی ہوگی، عاملۃ ناصبہ، عمل پیشانی سے اس کی تھکاوٹ عیاں ہوگی، لیکن ان کی محنتیں کام نہیں آئیں گی، اس کے باوجود ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ میں 5 چیزوں کے اوپر بات کروں گا۔ پہلی چیز بھائیوں عقیدے کے حوالے سے ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں تو پھر عقیدے کے اندر شرک ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، جو نیکی کریں، اللہ تعالیٰ نے کچھ قبول نہیں کرنا۔ اپنے عقیدے کے اندر سے شرک کو نکال دیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ عبادت خالق کی جاتی ہے، مخلوق کی نہیں کی جاتی۔ جب خالق کی مخلوق کے اندر، خالق کی عبادت کے اندر مخلوق کو شامل کر دیا جائے گا تو وہ شرک ہے، شراکت داری ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ جو شرک کرنے والا ہے، جس کو مشرک کہا جاتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
اور باقی جس کو چاہے اللہ جتنے مرضی گناہ لے کر آ جائے، جس کو اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے مشرک کو معافی نہیں ہے۔ من یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی عبادت تین قسم کی ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ قولی عبادت زبان سے ہم دعا کرتے ہیں، اکثر ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو بھی سننے میں آئی ہے، مجھے بھی سننے میں آئی ہے، دیکھنے میں بھی آئی ہے، اللہ کی مخلوق اس کے سامنے جا کر واسطے رکھتے ہیں کہ ہماری سنی نہیں جاتی، تیری بولی نہیں جاتی۔ او بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے شہرت کے قریب ہے، تو جس وقت بھی ہاتھ اٹھائے گا تیرا ہاتھ خالی اللہ نہیں اٹھائے گا، اللہ تیری دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو جنگلوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، صحرا میں ہے، پانی میں ہے، گھر ہے، دن ہے، رات ہے، بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، جس وقت بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ تیری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور قبولیت کی تین شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دعا فوراً اللہ قبول کر کے جس کے بارے میں تو دعا کرے اللہ عطا کر دے گا۔ دوسری چیز، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا، لیکن وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہ اللہ نہیں دے گا۔ اللہ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے تیرے اوپر آنے والی پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، ان کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ تیسری قسم کہ اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، نہ جو تو مانگتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے، نہ تیری بیماریاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور کرتا ہے، بلکہ اللہ تیری دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت کے لیے، کل قیامت کے دن یہ تیری دعا تیرے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گی۔ دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اللہ اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ سے مانگا کرو، زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ بدنی عبادت کسی کے سامنے جبھی جھکانی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا اللہ کے سامنے کرنا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں کرنا۔ صدقہ کرنا ہے، کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، مخلوق کے لیے نہیں کرنی۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور جو شرک کرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ 18 انبیاء، جید انبیاء کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ میرے نبی اور پیغمبر جید علماء جو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں وہ تو میرے نبی تھے، ان کے بارے میں اگر وہ بھی شرک کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے اعمال بھی سارے ضائع کر دیتا۔ وہ تو نبی تھے، وہ تو کامیاب تھے، وہ تو توحید والے تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے توحید کے لیے مارے گئے، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھی جو نبی ہے ان کی طرف وحی بھیجی ہے، لیکن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، اگر تو نے شرک کیا نا تیرے اعمال بھی ضائع کر دیں گے۔ کتنی سخت بات اللہ نے کی ہے، یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمارے نبی اور پیغمبر سارے توحید والے تھے، صرف اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اتنی سخت مثال بیان کی ہے۔ اور لوگوں، ہمارے عقیدوں کے اندر شرک موجود رہتا ہے، اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا معاشرہ
اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پہلی چیز ہے عقیدہ، عقیدے کو صحیح کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری یہ محنت ضائع نہ جائے، جو ہم کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں اللہ جنت عطا فرما دے، تو اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ دوسری چیز ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز نہیں چھوڑو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے نا مومنوں کے اوپر وقت کے اوپر فرض کر دی ہے۔ نماز فرض ہے بھائیو۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے، 7 سال کا ہو تو اس کو نماز سکھاؤ، ترغیب دو۔ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو مارو۔ ہم نماز کے لیے کبھی نہیں مارتے۔ اسکول نہ جائے، ٹیوشن نہ جائے، تب اس بچے کی خیر نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، قرآن نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، حدیث نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، انگلش کے اندر فیل ہو گیا پھر بچے کی خیر نہیں ہے، میتھ کے اندر فیل ہو گیا، کیمسٹری کے اندر فیل ہو گیا، یہ سبجیکٹ کیوں رہا ہے؟ کیوں ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا تو اسکول نہیں جاتا تھا، سارا سال کیا کرتا رہا ہے؟ وہ ڈانٹے گا، باپ بھی ڈانٹے گا، ماں بھی ڈانٹے گی، بھائی بھی ڈانٹے گے، کبھی نماز کے لیے نہیں ڈانٹا، کبھی نماز کے لیے نہیں ڈانٹا۔ سردی ہوتی ہے، بچے ہیں، چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے ہیں، سردی بڑی ہوتی ہے، والد اٹھتا ہے، بچوں کو اٹھاتا ہے، ماں کہتی ہے سونے دے سردی ہے، پڑھ لے گی نماز۔ ماں اٹھائے تو باپ کہتا ہے کبھی بچہ پڑھ لے گا۔ لیکن جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو سردی ہو یا گرمی ہو، بچہ سویا ہو، ماں ہو یا باپ ہو، بچے کو فوراً پکڑ کر اٹھائیں گے، جلدی کر، کہیں لیٹ نہ ہو جائے اسکول سے۔ اس کی تیاری کریں گے، ناشتہ کرائیں گے اور چھوڑ کے آئیں گے، وقت کے اوپر چھوڑ کر آئیں گے۔ مسجد کے اندر نہیں وقت کے اوپر لے کر جائیں گے، اسکول کے اندر وقت پر چھوڑ کر آئیں گے۔ اسکول پر سارا دن وہ اسکول سے آئے گا، ٹیوشن پڑھے گا، ٹیوشن سے آئے گا، جناب ہوم ورک کرے گا رات کا۔ کبھی یہ نہیں بچے کو کہا کہ تو اب یہ تیرا ٹائم قرآن پڑھنے کا ہے، تو جا مسجد کے اندر جا کے قرآن پڑھ۔ اسکول کی تعلیم کے لیے ہم بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ نہ بچے کو ہم نے نماز سکھائی، نہ مسجد کی طرف لے کر گئے، ہم نے بچے کو اسکول کی طرف ترغیب دی ہے، اس کو وقت کے اوپر پہنچنا ہے۔ اور اس بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی پرورش جو ہے نا اس بنیاد کے اوپر والدین نے کی ہے۔ اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے، 2 کام کرنے ہیں، وہ دونوں بہنیں ہوں، بھائی ہوں، یا بہن اور بھائی ہوں، 10 سال ہو جائیں، ان کے لحاف بھی الگ کر دو، اور نماز نہ پڑھے تو ان کو ڈانٹو، ان کو مارو، نماز کی پابندی کراؤ۔ نماز مومنوں کے اوپر فرض ہے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی فقط حبط عنہ عملا، اس کے عمل اللہ ضائع کر دیتا ہے، اس کے عمل تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں جس کی عصر کی نماز رہ گئی، اس کے اہل و عیال، اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ اور عصر کی نماز اکثر لوگوں کی رہ جاتی ہے، اکثر نماز عصر کی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی کہ نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ عصر کی نماز ہے۔ اللہ نے بھی اس نماز کی تلقین کی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس نماز کے اندر بہت زیادہ سستی اور کمزوری ہے۔ گرمیوں کے اندر جناب سوئے رہتے ہیں، جناب کھیتوں کھلیان کے اندر سے کام کر کے آتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، اسکول سے پڑھ کر یا پڑھا کر آتے ہیں ٹیچر یا طالب علم،
تو اسی وقت گھر پہنچتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ اکثر نماز رہ جاتی ہے۔ اور بھائیو نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت، نماز فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنتی لوگ جنت کے اندر ہوں گے الا اصحاب الیمین، جن کو دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وہ جنت کے اندر ہوں گے تو جب جنت کے اندر کوئی پہنچے گا ان کا رشتہ دار دوست، وہ حال وال پوچھیں گے کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ وہ کہتے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تمہارے پاس نہیں، یہاں تو نہیں آئے جنت۔ اس کا مطلب ہے جنت میں نہیں آئے تو جہنم کے اندر۔ پھر وہ جنتی لوگ نا جہنمیوں سے سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین، اور مجرم جو جہنم کے اندر ہوں گے ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے اندر کس وجہ سے آئے ہو، کیا وجہ ہے جہنم کے اندر کیوں آئے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر آئے ہیں۔ اور لوگوں نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو نماز کی، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کراؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رمضان کے مہینے کے اندر تو نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز پہلی تراویح تھی، میں جہاں رہتا ہوں تو وہ جناب موری مسجد اتنا جمعے کے اندر رش نہیں ہوتا جتنا فجر کے اندر رش تھا۔ عام دنوں کے اندر ایک صف نہیں ہوتی تھی، ایک صف نہیں ہوتی، موجود ہے لوگ، رمضان آتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور 11 مہینے وہ نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا اس وقت اسلام نہیں ہوتا؟ نماز کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے؟ بچوں کا اٹھنا، گھر والوں کا اٹھنا، فجر کے وقت اس سے پہلے سحری تیار کرنا، یہ ایک رمضان کے مہینے کے اندر ماحول ہوتا ہے۔ اصل تو ہے کہ پورا سال اس گھر کے اندر وہ ماحول رہے۔ جہنمی جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا یہ جواب دیں گے لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا جواب دیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ گفتگو کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودہ گفتگو کیا کرتے تھے، اشکال پیدا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی وہیں پر اشکال پیدا کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ چوتھا جواب دے كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ اپنی رحمت سے بیڑا پار کر دے گا۔ اسی طرح سے ہم اپنے دلوں کو تسلیاں دیتے تھے اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ ایک دن ہم نے مر کے آنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی گزاری ہوئی زندگی کا جواب دینا ہے۔ ہم کہتے تھے دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت والے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی تھی، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ موت بتا کر نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں، موت اچانک آتی ہے، بندے کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر جب موت آ جاتی ہے بندہ پھر ترلے ڈالتا ہے، منتیں کرتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، جب ان کے پاس کسی ایک کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے نا، قال، وہ کہتا ہے رب ارجعوني، یا اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، لعلي اعمل صالحا، میں ضرور نیک عمل کروں گا، فيما تركت، وہ جو دنیا چھوڑ آیا ہوں اس دنیا کے اندر بھیج دے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، اب تجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا، چانس نہیں ملے گا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ اور میرے بھائیوں، پھر انسان مال خرچ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مال خرچ نہیں کر سکے گا۔
اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور لوگوں تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آنے سے پہلے جو ہم نے رزق دیا ہے اللہ کہتا ہے اس کو خرچ کر دو. وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے. اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے جو ہم نے رزق دیا خرچ کر دو. ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، پلاٹ خرید کے رکھتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، مارکیٹیں بناتے ہیں، پلازے بناتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار فیکٹریاں بنا کر دکانیں بناتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے نا ان کے کام آ جائے. کیا جس طرح اللہ نے تجھے دیا ہے کیا تیری اولاد کو نہیں اللہ دے گا؟ کیا اللہ کے خزانے نوز باللہ ختم ہو گئے یا دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں؟ اور جس طرح اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اسی طرح میری اولاد اور تیری اولاد کا بھی رازق اللہ ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. دنیا میں جو اللہ نے رزق دینا ہوتا ہے 120 دن کا جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. ہم جناب اپنے رب پر توکل نہیں کرتے، ہم اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں، اولاد کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے جیسے تیز آندھی ہوا کے جھکڑ چلتے ہو، ایسے صدقہ کیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اوت پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دینا میں 3 راتیں نہ گزارنے دوں، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، صرف اتنا اپنے پاس رکھو جو قرضہ دینا ہے. اگر میرے پاس اوت پہاڑ آ جائے نا تو میں کہتا ہوں اس ایک نہیں میرا ایک اور اوت پہاڑ سونے کا ہونا چاہیے، 2 نہیں میرے 3 ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اتنا حریص ہے اگر اللہ اس کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دے انسان کہتا ہے ایک اور. انسان کی یہ حرص اس کی قبر کی مٹی اس کو پورا کرے. اور اللہ کہتا ہے موت مرنے سے پہلے خرچ کر دو. ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، جب موت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ موت تھوڑی دیر کے لیے مؤخر ہو سکتی. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، آجل قریب کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا وقت مل سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ میں مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اب اس کو پتہ ہے موت آ گئی ہے اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی نفس کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں کیا جاتا، پھر اس کو نہ نیک عمل کرنے کی موقع دیا جاتا ہے نہ مال خرچ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہیں اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اور قیامت کے دن پھر انسان رب کے سامنے جب پیش ہوگا جنت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، فیصلے ہوتے ہوئے دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا. پھر اس وقت کیا کہے گا رب کے سامنے جب وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا؟ ساری زندگی من مرضی سے گزارتا رہا، اپنی من مرضی کرتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی ہوگی اور اپنی رسم و رواج کے اندر بے نمازی تھا، نماز کی کوئی پرواہ نہیں تھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا اس کی اسی طرح زندگی گزرتی تھی جو پہلے 11 مہینے گزارتا تھا. جب اللہ اس سے پوچھے گا بتا تو نے کیسی زندگی گزاری، جوانی کہاں گزار کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، جو تیرے پاس دین کا علم تھا بتا تو نے اس کے اوپر کتنا عمل کر کے آیا ہے. اور وہاں بتانا پڑے گا جو عمل کر کے جائیں گے دنیا کے اندر وہ تو جواب دے سکیں گے، جو عمل نہیں کریں گے آخرت کی تیاری نہیں کریں گے
وہ جواب نہیں دے سکیں گے، پھر وہ اپنی شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، پھر کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ منظر کھینچا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتا ہے کاش تو مجرموں کو دیکھ سکتا ہوں، ناکسو رؤوسہم، اپنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، من عند ربہم، اپنے رب کے سامنے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے۔ کہاں جہاں سے آئے ہیں یا اللہ واپس دنیا کے اندر دے، نعمل صالحا انا موقنون، وہاں جا کر ضرور بضرور نیک عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ دیں گے، نیک عمل کریں گے، وہاں گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ یا اللہ انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں یقین آیا ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اللہ رمضان کیوں بھیجتا تھا؟ اس لیے تاکہ بندے اپنے گناہوں کی بخشش، شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا تھا تاکہ ان کے راستے کو رکاوٹ نہ ہو، نیکی کرنے کے اندر میرے بندے نیکیاں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث منبر والی، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ہے کہ جس کو زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اٹھے اور آپ کو راضی نہ کر سکے، اس کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے۔ بد دعا جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اس کے اوپر آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور بھائیو، نماز کی پابندی خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کرائیں۔ دوسرا یہ کام ہے، تیسرا کام جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آج جھوٹ کو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اور سچ بولنے سے کون روکتا ہے؟ جھوٹ کون بلاتا ہے؟ شیطان۔ ہم جو ہے ہر چیز کے اندر جھوٹ ہے، ہر چیز کے اندر جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے قرآن کے اندر ہے جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے باوجود ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم الصدق، لوگوں سچ بولا کرو، سچ کو لازم پکڑ لو، ہمیشہ سچ بولو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ فإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وإیاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الجہنم، اسم فإن الاسم یہدی الی الجہنم، لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھ کے بھی لوگ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ لاہور کے اندر تھا اچھرا بازار، آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں پر رمضان کے مہینے کے اندر میری وہاں ڈیوٹی تھی، ایک کپڑے والی دکان کے اوپر چلا گیا، اس کو نہ روزہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا رمضان کے اندر تو نے روزہ نہیں لکھا؟ کہتے کیا کریں، خواتین آتی ہیں، جب تک ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، غلط ریٹ نہ بتایا جائے، اس وقت تک وہ ہمیں پیسے نہیں ملتے، پیسے نہیں ملتے، گاہک کیسے آتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ جھوٹ بول کے رزق حاصل کرتے ہیں۔ اس نے اپنے رزق کو دنیا کمانے کے لیے، کپڑا بیچنے کے لیے اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، روزہ چھوڑ دیا ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ میں گجرانوالہ کے اندر تھا، جون جولائی کے اندر جب حبس ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا لابیں لگتی ہیں، یہ جو ہے نا چاول کی، تو پانی ہوتا ہے نیچے، پھر اس پانی کے اندر جا کے لابیں لگانی ہوتی ہیں، تو اوپر سے گرمی اور حبس، پسینے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ بھی آیا، یہ میرے خیال 2014-15 کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں کیا اپنے ساتھی موحد لوگ
اللہ نے ان کو زمین دی ہے تو روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، لابے لگا رہے تھے. میں نے پوچھا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہتے اتنی سخت گرمی کے اندر حبس ہے. روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ موت کو آواز دینا، یا روزہ رکھ لو یا لابے لگا لو. روزے کو چھوڑ دیا، لابے لگانے نہیں چھوڑے. جو کام اللہ نے ہمارے ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہم نہیں کرتے، جو اللہ کے ذمے ہے اس کی ہمیں بڑی فکر ہے. رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ رازق ہے، ہر کسی کو دیتا ہے. الحمدللہ جس حال کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کہتا ہے شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے پھر میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت. اور میرے بھائیوں یہ رزق اللہ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے. اللہ کی عبادت کریں لیکن ہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، رزق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تفرغ لی عبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. عملہ یادہ کا رزقاً و صدرہ کا غنام، تو میری عبادت کرے گا میں تیرے ہاتھوں کو دنیا سے رزق سے بھر دوں گا، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ کی عبادت کو ٹائم نہ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ عملہ یادہ کا شغلًا و صدرہ کا فقراً. پھر اللہ کے نبی کی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے ہاتھوں کو ایسے بیکار کاموں کے اندر مشغول کر دوں گا اور تیرے سینے کے اندر فقر رکھ دوں گا، بھوک رکھ دوں گا. تو دنیا کرتا رہے گا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا، لیکن دنیا تجھے نہیں ملے گی. اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ اس عبادت سے اللہ رزق دیتا ہے. اللہ سے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ اٹھایا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا. اللہ پر یقین تو کرو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ پر یقین اور توکل کرو. جو اللہ پر یقین کرتا ہے نا، مشکل حالات آ جائے نا، اللہ نے آسانی کے راستے دے دیتا ہے. ویرزقہ حیث، ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. بھائی اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر بارش ہو، نیند ہو، تھکاوٹ ہو، کچھ بھی ہو، الحمدللہ سحریاں پکا کر، اعلان کر کے گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر سحریاں تقسیم کرتے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. الحمدللہ آپ کے شہر کے اندر بھی دسترخوان سحریاں تقسیم ہو رہی ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو مساکین کے اندر تلاش کرنا. اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مساکین کے اندر زندہ رکھنا، مجھے موت دینا تو مساکین کے اندر دینا، پھر کل قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو مساکین کے اندر اٹھانا. فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو مساکین کے اندر آ کر تلاش کرو. کیوں؟ الا تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے، یہ کمزور مساکین فقراء کی تم مدد کر رہے ہو، اس وجہ سے اللہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، اللہ تمہاری مدد بھی کر رہا ہے. الا تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. ہمارے نبی کی سیرت تو یہ ہے. رمضان کا مہینہ ایک بڑے لوگ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، آج کی سحریوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں کہتے کہ ہم یہ سحری مل جاتی ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ بینکوں کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ کوئی ان کو کھانا نہیں دیتا، الحمدللہ آپ کے بھائی وہاں پر ان کو پکا پکایا کھانا جا کر دیتے ہیں اور وہ سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کے لیے لوگ نیکی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے پاس موقع نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. اور جن کو اللہ نے وسائل دیا بھائیو خرچ کر دو. اللہ کہتا ہے خرچ کرو، مرنے سے پہلے جو ہم نے رزق دیا خرچ کر دو. اللہ اکبر کبیرہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی حالات کو دیکھیں تو اما عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ فرماتی ہے ایک چاند نظر آتا، دوسرا چاند نظر آ جاتا، تیسرا چاند نظر آتا، 2 مہینے اس کے اندر گزرتے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی کہ پکا کر ہم کچھ کھا لیں۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں اگر مجھے اونٹ پہاڑ سونے کا دے دیا جائے میں وہ سارے کا سارا اور مساکین فقراء غریبوں کے اندر تقسیم کر دوں یا امیروں کے اندر تقسیم کر دوں۔ غریبوں کے اندر اللہ کے نبی تقسیم، اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے امیروں سے لے کر غریبوں کے اندر تقسیم کرو۔ یہ جو تمہاری زکوٰۃ ہے، یہ تمہارا عشر ہے، یہ اللہ نے اپنا حق رکھا ہے اور مساکین اور غرباء فقراء کے لیے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ان اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھو، اپنے محلوں کے اندر دیکھو، اور بستیوں کے اندر جا کر دیکھا کرو۔ پچھلے دن ایک خبر آئی ہے 2 مہینے کا کرایہ نہیں تھا، بجلی کا بل، مالک مکان کہتا تھا مکان خالی کر، بچوں نے دودھ مانگا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور والدین کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جن کے چھوٹے سے بچے ہوں، اخبار کے اوپر بھی خبر آئی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلی، بچوں نے دودھ مانگا، والدین نے بچوں کو بھی زہر پلا دی، خود بھی زہر پی لی، زہر پی لی۔ کیا ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کے محلے دار نہیں تھے جن کو اللہ نے مار دیا؟ اللہ پوچھے گا کہاں خرچ کر کے آیا، کہاں خرچ کر کے آیا؟ جواب دینا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، تیسری جھوٹ کو بولنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع بقول الزور وعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹے عمل کرنے نہیں چھوڑتا، اللہ پر کوئی حاجت، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، کوئی اللہ اجر نہیں دے گا۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اور بھائیوں اپنی تربیت کر لو۔ چوتھی چیز یہ ہے، ہر خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر، مارکیٹ کے اندر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اور بھائیوں ناراض صرف اسلام کے اندر 3 دن تک جائز ہے۔ 3 دن تک آپ ناراض رہ سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں کہ آپ کسی سے ناراض رہیں۔ جو 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے اس کا نقصان انسان کا اپنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو نماز عصر کے بعد اللہ کے فرشتے ہر انسان کے اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اللہ باقی سارے لوگوں کے اعمال قبول کر کے ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ 2 قسم کے لوگوں کو ان کے اللہ عمل قبول ہی نہیں کرتا، معافی تو دور کی بات ہے، قبول ہی نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے۔ ایک وہ مشرک جس نے اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ مخلوق کو شامل کر کے شرک کیا ہوگا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ دوسری قسم کے وہ 2 لوگ جو آپس میں قطع کلامی کی ہوئی ہے، ناراض ہیں، لڑائی کی ہوئی ہے، 3 دن سے گزر چکے ہیں، زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لے جاؤ، واپس لے جاؤ ان کے اعمال۔ فانتظروا، انتظار کرو، دیکھتے رہو، ٹھہرے رہو، حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں۔ فانتظروا حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہ کر لیں، ان کے اعمال میرے پاس لے کر نہیں آنے، میرے اعمال میرے پاس لے کر نہیں آنے۔ اور بھائیو ہمارے روزے کہاں گئے؟ آج ناراضگی ہے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ہمسایوں سے، پڑوسیوں سے، جماعتیوں سے، تو میرا نہ روزہ جائے گا، نہ نماز جائے گی، فرشتے کی اجازت نہیں اوپر لے کر جانے کی اللہ کے پاس، اور میری محنت کہاں چلی گئی؟ میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح میرے سال گزرتے چلے گئے، میں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، میں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کسی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے اللہ کے نبی رمضان مہینہ ہے، لیلۃ القدر کی رات مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جی کو کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ تو نے یہ دعا پڑھنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، یا اللہ تو تو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اور جو معاف کرتے ہیں ان کو تو پسند کر، سے محبت کرتا ہے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے سے تو محبت کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن ہمارے کھاتے میں کوئی معافی نہیں ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے بننے نہیں چاہتے، کوئی معافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں تھوڑ کے رکھ، کسی کے ساتھ ناراضگی ہو نا، کہتے ہیں اس کو کوئی نقصان ہو جائے نا، دل کے اندر اتنا حسن بڑھے کہ بہت اچھا ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، اور تیرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے، کل آج اس کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے، کل تیرے اوپر بھی مشکل آ جائے، نہ خوش ہو کسی کی مشکل کے اوپر، تکلیف کے اوپر، صلح کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صلح کے اندر پہل کرتا ہے، سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے، اللہ کے اندر، اللہ کے ہاں وہ افضل آدمی ہے، افضل مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا زعیم ببیت من ربض الجنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اندر ایک گھر کا، آنا زعیم ببیت من ربض الجنہ، جنت کے کنارے کے اوپر ایک گھر کا ضامن ہوں۔ کس کا؟ لمن تارک المرا، جو جھگڑا چھوڑ دے، صلح کر دے، ناراضگی ختم کر دے، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہو، حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی کے دروازے پر پہنچ، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے قبول ہو جائے، اللہ میرے روزے قبول کر لے، نمازیں قبول کر لے، قیام قبول کر لے، قرآن کی تلاوت قبول کر لے، میں تجھ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حق پر ہونے کے باوجود چل کے جاتا ہے اپنے بھائی کے پاس، معافی مانگتا ہے، صلح کرتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسے شخص کے لیے ضامن ہوں، کس چیز کا؟ جنت کے اندر ایک گھر، جنت کے کنارے کے اوپر ایک محل، جنت بھی ملے گی، جنت کے کنارے فرنٹ کے اوپر ایک گھر بھی ملے گا۔ لیکن ہمارے اندر ایک بیماری ہے، انا ہے، حسد ہے، وہ ہمیں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا۔ انا میرے نام کٹ جائے گا، میرا تو گردن جھک جائے گی، چہرہ کو میں کیسے دکھاؤں گا اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے کے اندر، گلی کے اندر کیسے نکلوں گا؟ نہیں، میں تو صلح نہیں کروں۔ اور بھائیو صلح کر لو، نہیں تو محنت، رمضان کی محنت ضائع چلی جائے گی، قبول نہیں ہو گیا ہمارا۔ آخری بات ہے، وقت ہو گیا ہے، میں آخری بات کرتا ہوں، صرف 2-3 منٹ لوں گا آپ سے۔ رزق حلال ہے، ہر بندہ کھانا کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، حلال کا رزق کھاؤ، اولاد کو بھی رزق حلال کھاؤ، اللہ نے بھی یہ حکم دیا۔ طیب پاک رزق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، سر کے اندر مٹی ہوتی ہے، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، کہتا ہے ربی ربی ربی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، رمضان کا مہینہ آ گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ آگے جواب کیا آتا ہے؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیری غذا حرام کی، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ اللہ تو دعا نہیں قبول کرتا، لقمہ حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، اللہ تو دعا نہیں قبول کرتا، تیری نماز اور روزہ، قرآن کی تلاوت کیسے قبول ہوگی؟ اور بھائیو ان 5 چیزوں کو چھوڑ دو، 5 چیزوں پر عمل کر دو۔ شرک کو چھوڑ دو، توحید اپنا لو۔ نماز، بے نمازی جو ہے نا، نماز پڑھنا شروع کر دے، اور جھوٹ کو چھوڑ دو، سچ بولنا شروع کر دو، جھگڑے چھوڑ دو، صلح کر لو، حرام مال کھانا چھوڑ دو، حلال مال کمانا اور کھانا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ ہمارا رمضان کامیاب فرما دے گا، اور کامیاب وہ ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے جس کو جنت مل گئی اور جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لوگوں آج جنت کے دروازے کھلے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھلے ہیں، آؤ
اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرو. یہ رمضان کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر تبدیلی پیدا، جو غلطی ہے اس کو چھوڑ دو. وَأَحْسِنُوا، نیکیاں کیا کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ جو نیکیاں کرنے والے ان سے محبت کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا